اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ودودو کا بہترین عمل، یقین کریں آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ اس ویڈیو میں یا ودودو کا عمل بتایا گیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کو دنیا میں پیدا فرمانے کے بعد اس کی آسانی کے لیے بے شمار چیزیں مرتب کی ہیں۔ ان چیزوں میں سے ایک چیز اللہ کا ذکر ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اور اللہ کی ذات سے ڈر کر رہتا ہے، وہ کبھی بھی کمزور نہیں رہتا اور نہ ہی ناکام ہوتا ہے، اور اس کی زندگی میں بہت سارے مسائل خود بخود حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، اور اس وظیفہ کو کرنے کا ایک خاص طریقہ کار ہے، وہ میں آپ کو آگے جا کر بتاؤں گا۔ لیکن اس سے پہلے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ یا ودودو کا مطلب کیا ہے۔ یا ودودو کا مطلب بہت زیادہ محبت کرنے والا، شفقت کرنے والا اور پیار کرنے والا ہے۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے میری تمام ویور سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیو آپ کو ٹائم پہ مل سکے۔ یا ودودو کا ورد آپ نے کچھ اس طریقے سے کرنا ہے۔ یا ودودو میاں بیوی کی محبت کے لیے ایک اکثیر وظیفہ ہے۔ اگر میاں بیوی میں ناچاکی رہتی ہے، ناراضگی رہتی ہے، وہ چاہے بیوی ہے وہ شوہر کے لیے کر سکتی ہے، شوہر ہے تو بیوی کے لیے کر سکتا ہے، بعد نماز فجر 1000 مرتبہ یا ودودو کا ورد کریں، اول و آخر و درود شریف کے ساتھ پڑھ کر کسی میٹھی چیز پر دم کر دیں اور 11 دن بلا ناغا وہ میٹھی چیز کھلاتے رہیں۔ انشاءاللہ ایسی محبت قائم ہوگی کہ کبھی بھی ناراضگی، لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا۔ اور نمبر 2، اگر کسی کا کوئی دوست، کوئی محبوب یا کوئی رشتہ دار ایک دوسرے سے ناراض ہو جائیں تو اس کے لیے بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار تھوڑا سا چینج ہے۔ اپنے محبوب کے لیے کر سکتے ہیں، دوست احباب کے لیے، رشتہ داروں کے لیے اس عمل کو بعد نماز فجر یا نماز عشاء کے بعد آپ نے 11 مرتبہ اول اور 11 مرتبہ آخر میں درود شریف پڑھنا ہے، اور درمیان میں 200 مرتبہ یا ودودو کا ورد کرنا ہے۔ پڑھتے وقت اس کا تصور آپ کے ذہن میں ہو، اور اس تصور میں ہی اس کے منہ پر دم کر دیں۔
انشاءاللہ وہ بندہ خود آپ سے رابطہ کرے گا جس کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں۔ یہ عمل اپنے باس کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ناجائز اور حرام رشتے کے لیے اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ اس نقصان کا خود ذمہ دار ہوگا۔ لہذا جائز طریقے کے لیے یا جائز رشتہ قائم کرنے کے لیے اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ اس وظیفہ کو مکمل اعتماد اور یقین کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ ضرور اثر کرے گا۔ شکریہ۔